اہم ترین جو خبر ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنے منشور کے اندر ایک ایسا وعدہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو ہیلتھ کور، ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑے وہ تمام جو اصلاحات ہیں اور اکراس دی کنٹری عوام کو صحت مند بنانے کے لیے ان کی مشکلات اور دکھوں کے مطابق کے لیے ریاست مدینہ کا جو ماڈل تھا اس کی حقیقی تعبیر دیتے ہوئے آج کیبنٹ کے سامنے 12 کروڑ عوام کے صوبے کے اندر 2 کروڑ 93 لاکھ خاندانوں کو یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت مکمل ہیلتھ کور دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں جو آج صحت کے شعبے کے اندر انقلابی منصوبے کا کیبنٹ نے باضابطہ طور پہ منظوری دے کے پنجاب کے اندر بسنے والے ہر خاص و عام کو سرپرستی دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس منصوبے کے تحت پنجاب کے 9 ڈویژنز، 36 اضلاع یکمشت جو ہے وہ یونیورسل ہیلتھ پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ 65 ارب سالانہ کے حساب سے اس کی ہیلتھ کوریج کے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج اس منصوبے کو عوام دوست، صوبہ پنجاب کے اندر رہنے والے ہر خاص و عام کو حقیقی بینیفیشری بنانے کے لیے کیبنٹ کی منظوری کے ساتھ ساتھ ایک سب کمیٹی آج انہوں نے ایلوکیٹ کی ہے، اناؤنس کی ہے، اور اس سب کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ ہماری جو مختلف انشورنس کمپنیز، ان کے ساتھ جڑے ہاسپٹلز اور پھر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ چھوٹے بڑے شہروں میں اس پروگرام کا دائرہ کار پھیلانے کے لیے بیسٹ پاسبل جو رول ماڈل ہیں اس کو کس طرح متعارف کروایا جا سکتا ہے، کمیٹی اس حوالے سے اپنی تجاویز دے گی، اور اس منصوبے کے حد و حال، اس کا ڈیٹیل ماڈل اور اوورآل اس کے ساتھ جڑے دیگر جو قانونی نکات ہیں ان کو اور زیادہ باریک بینی سے جائزہ لینے کے لیے یہ کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو اپنی تجاویز پیش کرے گی۔ پرنسپلی اس عظیم فلاحی منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور کل یا قریب جلد از جلد وزیر صحت کے ساتھ مل کے اس منصوبے پہ آپ کو تفصیل سے ہم اپرائز کریں گے، تاکہ وہ تمام جو ہیلتھ سٹرکچر کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے، مختلف پرائیویٹ ہاسپٹل اور سرکاری ہاسپٹلز کا دائرہ کار ہے، اور پھر بینیفیشریز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ ہاسپٹل میں کس طرح ہیلتھ کوریج لے سکتے ہیں، وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو
ایکسکلوسیو اس منصوبے کے ساتھ جڑی بریفنگ میں دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پہ دسمبر 2021 جو ہے اس میں ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مرحلہ وار جو ہمارا ہیلتھ کوریج انیشیٹو ہے یہ الٹیمیٹلی نچلی سطح کے ہر اس خاندان اور اس فرد تک پہنچے گا، اور جو کمٹمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں ان وعدوں پہ عمل کرتے ہوئے یہ ایک سنگ میل جو ہے آج کیبنٹ نے عبور کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایجنڈا آئٹم جو بھکر میں تھل یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمارا پسماندہ علاقے جو ہیں ان کے اندر جو ایک احساس محرومی ہے، جو ان کے پاس یکساں مواقع کا فقدان رہا ماضی میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی یافتہ شہروں کے برابر لانے کے لیے یہ یونیورسٹی جو ہے ایک ایسا روشن چراغ بنے گی جہاں سے پھوٹنے والے جو چشمے ہیں وہ جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کیبنٹ نے آج ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے کہ یہاں سابقہ ادوار میں صرف چند شہروں اور چند مخصوص طبقات تک جو ترقی کا سفر تھا اس کو حکومت نے ہر ضلع تک لے جانے کا جو فیصلہ کیا ہے، آج اس کی عملی حکمت عملی کے تحت سیالکوٹ جو صنعت کاروں کا شہر ہے، سیالکوٹ جو اقبال کے شہینوں کا شہر ہے، سیالکوٹ کا جو تانا بانا فیض احمد فیض سے ملتا ہے، تو اس شہر کے اندر جو پوٹینشل ہے، جو اس کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس شہر کی اپنی کوششیں اور کاوشیں، وہ ایئرپورٹ ہو، وہ آپ کا ڈرائی پورٹ ہو یا دیگر منصوبے ہوں، آج کیبنٹ نے سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کی اصولی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت شہر کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں اب ایک آرگنائزڈ پلانڈ سٹرکچر اور روڈ میپ کے ساتھ اس شہر کے اندر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو اور زیادہ افیکٹولی آگے لے کے چلیں گے۔ اس کے علاوہ جو لاہور اس وقت دارالخلافہ ہوتے ہوئے، پنجاب کا دل ہوتے ہوئے، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا ایک انتہائی اہم قدم ہے کہ ہم نے کس طرح اس شہر کی یہ بے ہنگم جو ہاؤسنگ سوسائٹیز، ان پلانڈ سٹرکچر اور اوورآل جو ہاریزنٹلی یہ شہر پھیلتا رہا، اس کو ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ کے تحت ہم کس طرح ایک تو اکنامکلی وائبل کریں اور دوسرا اس شہر کا جو حسن ہے اس کو بھی مجروح ہونے سے ہم بچائیں۔ تو لہٰذا آج کیبنٹ نے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے مسودے کی منظوری دی، جس کے تحت جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو انڈر ون ونڈو آپریشن کے تحت یہ اتھارٹی نہ صرف ان اکنامکلی وائبل پروجیکٹس کو دیکھے گی بلکہ انویسٹرز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بھی جو ایل ڈی اے کا بوجھ تھا اس کو کم کرے گی، کیونکہ ایل ڈی اے کا دائرہ کار بہت دوسرے اضلاع تک بھی پھیلا دیا گیا تھا،
تو جس کی وجہ سے کمرشل جو ایکٹیویٹی تھی یا اس کے ساتھ جڑے منصوبے تھے وہ انڈرمائن ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ ضلع مظفر گڑھ میں چوک سرور شہید کو نئی تحصیل کا درجہ دینے کی آج کیبنٹ نے اصولی طور پہ منظوری دی ہے، اور اس حوالے سے لا ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی خط لکھے اور ان کو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ دے۔ پاک فوج کے شہداء جو ہمیشہ اپنی جانیں ہمارے کل کو محفوظ بنانے کے لیے نچھاور کرتے ہیں، تو پاک فوج کے شہداء کے لیے آرمی ویلفیئر اسکیم کے تحت چولستان میں 1626 ایکڑ اراضی جو ہے وہ فراہم کرنے کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے۔ انرجی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں کرائسس رہا اور آج کل گیس کا کرائسس چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بجلی کی جو ان پلانڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس کی بھی قیمت قوم اور ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج ایک اہم ترین پیش رفت انرجی کے معاہدوں کے لیے غیر ملکی کرنسی کے تبادلے کے لیے چائنیز یوان کو ایز اے کرنسی استعمال کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے آپ کے جو بین الاقوامی معاہدے تھے اس میں پیمنٹ کے لیے جو 4 اپرووڈ کرنسیز تھیں اس میں ڈالر تھا، ین تھا، اور آپ کا پاؤنڈ اور یورو۔ تو اب یہ یوان جو چائنیز کرنسی ہے اس کو بھی ان انٹرنیشنل معاہدوں کا حصہ بنانے کا آج کیبنٹ نے باضابطہ اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہم ڈیجیٹل پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو ڈیجیٹل پنجاب کے اندر جو ای پے ایپ ہے اس کی ایفیکٹونیس کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ڈاک خانوں کے ذریعے جو موٹر وہیکل ٹیکسوں کی وصولی ہوتی تھی، آج کیبنٹ نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور آن لائن اور ای پے سسٹم کے تحت ہی یہ اب وصولی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو پنجاب اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس ایکٹ 1958 کے سیکشن 16 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ انتہائی اہم امینڈمنٹ ہے جو کورٹ کے حکم پہ کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب کسی کی کوئی پراپرٹی کنفسکیٹ ہوتی تھی تو اس میں لفظ اٹیچ یعنی عملداری کے لیے وہ اٹیچ لفظ استعمال ہوتا تھا، تو اس کی آج کیبنٹ نے محکمہ ایکسائز کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ سیل کا بھی اختیار ان کے پاس اب ہوگا، صرف اٹیچ کا نہیں ہوگا۔ حکومت خیبر پختونخوا کی درخواست پہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کا ایک گڈ ول جیسچر اور کریڈیبلٹی، اور پنجاب کا جو ہے وہ ایک مسلسل انسٹیٹیوشنل بیسڈ جو رول رہا، کے پی کی گورنمنٹ نے پنجاب حکومت کی ان خدمات کو سراہتے ہوئے اس کا دائرہ کار جو ہے کے پی کے تک پھیلانے کا جو ریکویسٹ اور خواہش حکومت پنجاب کو پیش کی تھی، آج کیبنٹ نے اس کی خواہش کو مانتے ہوئے، ان کی ریکویسٹ کو مانتے ہوئے باضابطہ اس کا دائرہ کار کے پی کے تک پھیلانے کی منظوری دے دی ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کا جو مستقل سیکریٹریٹ ہے اس کا پنجاب سے انہوں نے رائے مانگی تھی، آج کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا ہے کہ اس کا فیڈرل گورنمنٹ میں ایک سیپریٹ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، تو پنجاب نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ راوی اربن اتھارٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020 کے جو انتظامی امور ہے اس میں امینڈمنٹس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے لیے جو چیئرمین اور سی او کا اختیار ایک کے پاس تھا اس کو ایگزیکٹو کو علیحدہ اور بورڈ کے اختیارات جو ہیں وہ علیحدہ کیے گئے ہیں، اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ راوی اربن اتھارٹی کو جو بقایا قرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا، 5 ارب کی وہ زمین خرید چکے تھے اور 1 ارب
ان کو آج جو ہے وہ جو پینڈنگ تھا اس کو بھی اپنے اوور آل فار دی اپروول آف جو بورڈ ہے اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ان تمام جو ان کے ٹارگیٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے. جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن، الیکٹرک پاور ایکٹ 1997 کے ریگولیشن میں ترامیم کا جو معاملہ تھا، آج پاور جنریشن پالیسی 2015 میں کیبنٹ نے پنجاب کی طرف سے 2 نمائندوں کے تقرر کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو صوبوں کو انہوں نے آتھرائز کر دیا تھا کہ صوبے خود جو ہے وہ پاور جنریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس پورے سٹرکچر کے اندر ہمارے ممبرز موجود نہیں ہوتے تھے، تو آج اس کی منظوری دے کے 2 نمائندوں کا پنجاب سے جو ہے وہ تقرر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو پولیس ریفارمز میں انتہائی اہم قدم جو آج اٹھایا گیا کہ یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ڈی ایس پی اور ایس پیز کی ترقی کے لیے سروس رولز کے اندر جو امینڈمنٹس چاہیے تھی، اور کئی سالوں سے ہمارے یہ ایس پی صاحبان اور ڈی ایس پی صاحبان جو ہے یہ منتظر تھے، سپرنٹینڈنٹس اینڈ ڈی ایس پیز یہ منتظر تھے رولز کے، اور وہ رولز نہ بننے کی وجہ سے ان کی پروموشنز ڈیلے ہو رہی تھی. آج کیبنٹ نے ان پولیس ریفارمز کے ذریعے باقاعدہ ان سروس رولز کی منظوری دی ہے، اور وہ جو رکا ہوا کام تھا جو ہیومن ریسورس پہ ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور کوالٹی ہیومن ریسورس کی طرف حکومت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جب کسی کے اندر موٹیویشن نہیں ہوگی، آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، تو وہ سروس کے اندر پروموشن ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے افسران میں ایک آگے بڑھنے کی جو موٹیویشن، انٹینٹ اور ڈیزائر ایگزسٹ کرتی ہے. یہ رولز نہ ہونے کی وجہ سے جو جہاں بیٹھا تھا وہ اسی عمر میں وہاں ریٹائر ہو کے گھر جا رہا تھا، تو اس کو اس جذبے کو پروموٹ کرنے کے لیے آج اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے. اس کے علاوہ ہر ڈویژن کی سطح پہ جو ہماری اینٹی ٹیررسٹ کورٹس تھی، اس کے تحت، اس پالیسی کے تحت 2 کورٹس جو ہیں اس کو بند کرنے کا، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، ایک راولپنڈی میں اور ایک سرگودا میں. پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس برائے ساؤتھ پنجاب کی اصولی منظوری دی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ساؤتھ میں ہمارا سیکریٹریٹ بن گیا تھا، لیکن رولز نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ سیکریٹری صاحبان وہاں جو موجود تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے اور عوام کو مشکلات کا سامنا تھا. آج کیبنٹ نے باضابطہ ان کے رولز کی منظوری دی ہے تاکہ وہ سیکریٹریٹ فنکشنل ہو، آپریشنل ہو، اور ساؤتھ پنجاب کے عوام جو ہے ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ حل ہوں. اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی بنیادی انسانی حقوق میں سر فہرست ہے اور حکومت کی اولین ترجیح ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دی پنجاب آب پاک اتھارٹی سروس رولز 2020 کی منظوری آج دی گئی ہے، اور یہ قانونی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ایشوز تھے ان کو منسٹری لا کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ویٹ کرے اور الٹیمیٹلی اس کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ کوئی رولز موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتھارٹی کام نہیں کر پا رہی تھی، تو آج اس کے راستے میں بھی جو رکاوٹیں تھیں وہ دور کر دی گئی ہیں. پنجاب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے جو کانٹریکٹ ملازمین تھے، جو دھکے کھا رہے تھے، جو رول رہے تھے، جو دفاتر کے اندر آتے تھے لیکن کسی طرح بھی ان کے اندر بھی وہ موٹیویشن نہیں تھی، اور کورٹس کے اندر حکومت جو ہے وہ اپیل میں گئی تھی. یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت وہ 1500 ملازمین جو ہے ان کے حوالے سے جو اپیل ہے وہ واپس لے اور اس کا ایگزیکٹو
کمیٹی بیٹھ کے فیصلہ کر کے ان کی ریگولرائزیشن طے کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2014 کی شق 19 کے تحت املاک کی منتقلی اور مینجمنٹ کے مسودہ قانون کی منظوری دی گئی ہے، جس میں ہمارے لو کاسٹ جو ہاؤسنگ کا موجودہ حکومت کا فلیگ شپ پروگرام ہے، اس کے تحت یہ ہمارے امپلائیز جن کو 40,000 سے کم تنخواہ والا جو طبقہ ہے اس کو بھی بھائی اہم قدم جو کیبنٹ نے آج اٹھایا ہے، وہ ہمارے متروکہ وقف املاک اور ڈسپلیسڈ پرسنل لاز ایکٹ 1975 اس کے اندر ترامیم کے لیے، چونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان نے پارٹیشن کے بعد یہ 1952 میں اپنا محکمہ ختم کر دیا تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے وہ پاکستان میں آج تک کلیم لے کے پھر رہے ہیں، اور کسی کو اس کا حق مل گیا اور کوئی اس کے اندر جو جیل سازی چل رہی ہے، جو کرپشن چل رہی تھی، جو حقدار لٹتے رہے، ان کی داررسی نہیں تھی، اس پنڈورے باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ بورڈ آف ریونیو جو ہے ایک اسپیشل کمیٹی ود ٹائم لائن بنائے اور ایک ٹائم لائن میڈیا کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا جائے اور اس کو پراپر جو ایڈورٹائز کیا جائے، تاکہ ہر کوئی جس کے پاس وہ کلیم موجود ہے اور لیجیٹیمیٹ ہے، جینون ہے، اس کو دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑے اور ونس فار آل اس ایشو کو سیٹل کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی آج کمیٹی نے ایک شفافیت لانے کے لیے اس پورے کے پورے عمل کو پبلک فرینڈلی بناتے ہوئے، جہاں پہ آپ ٹرانسپیرنسی کو لائیں وہاں ساتھ ساتھ لوگوں کی داررسی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ تو یہ محکمہ بورڈ آف ریونیو کی طرف سے یہ کیبنٹ نے جو آج منظوری دی ہے، وہ اسپیشل کمیشن یا کمیٹی وہ میڈیا سے ہم ان قریب شیئر کر دیں گے کہ کون لوگ ہیں اور کیا کٹ لائن کیا دی ہے انہوں نے، اور الٹیمیٹلی اس ڈیڈ لائن کے ساتھ جڑا روڈ میپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں جو ہے وہ 38ویں اور 39واں جو ہمارے پریویس کیبنٹ میٹنگز کی کارروائی تھی اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی آف دی کیبنٹ برائے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ اس کے 46ویں اور 47ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کے 40ویں، 41ویں، 42ویں اور 43ویں اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ آخر میں جو ہمارا جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے جو الیکٹرک پاور ایکٹ تھا اس کے اندر بھی منظوری دی گئی ہے، لیکن ساتھ چونکہ ایک نیپرا کی طرف سے فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ صوبوں سے ممبر نہ لیے جائیں، تو ان کی اس تجویز کو آج کیبنٹ نے رد کیا ہے کہ صوبے جو ہیں سٹیک ہولڈر ہیں اور ان کا ممبر نیپرا میں بیٹھنا ضروری ہے۔ باقی جو ان کی ایج کے حوالے سے اور کوالیفیکیشن کے حوالے سے شکیں تھیں ان کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک فیصل آباد میں حادثہ ہوا، پولیس گردی کا شکار ہوا نوجوان، اور پولیس کے ہاتھوں ایک اور عام شہری جو ہے وہ قتل ہوا، وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے جو اس سے پہلے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، آج انہوں نے کیبنٹ نے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا اور پولیس کے ہاتھوں بڑھتے ہوئے ان واقعات کو جس میں عام شہری جو ہے وہ پولیس کا لقمہ بن رہے ہیں، اس کے حوالے سے چیف منسٹر نے فی الفور جو ہے وہ تحقیقات کر کے انکوائری کے بعد وہ متعلقہ جو ایس پی صاحب ہیں جو اس پورے عمل کو دیکھ رہے تھے ان کے حوالے سے کارروائی کا فیصلہ کیا، اور وہ جو ہی وہ رپورٹ آتی ہے ہم کسی کو بھی کسی انسانی جان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور کوئی بھی قانون ہاتھ میں لے گا تو وہ
कानून जो है अपना रास्ता बनाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये जो APC 2 खत्म की गई है, क्या ये इन इलाकों में जो है वो दहशतगर्दी खत्म हो गई है? दूसरा, SP के खिलाफ क्या कोई ऐसी शवाहद मिले फैसलाबाद वाले केस में कि वो अपने बेटी भाइयों की जो वो सपोर्ट कर रहा था? देखिए, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो अवाम की जंग लड़ते हैं, और कैबिनेट में बैठे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाब दे हैं, और किसी भी शहरी के को इस तरह से अगर कानून को हाथ में लेके जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं वो अगर ख़ुद कानून को हाथ में लेते हैं तो उनको भी कानून के ताबे लाना वज़ीर आला और इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। यही वो वजह है कि जो उन्होंने निशानदेही की, वज़ीर आला ने उस हवाले से अपने अहकामात जारी किए, और वो बग़ैर किसी को भी सबूत के बग़ैर ज़ाती ख्वाहिशात की भेंट ना हम चढ़ाते हैं और ना चढ़ाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि देर आए दुरुस्त आए। आखिर दर की ठोकरें खाने के बाद PDM को ये एहसास हो गया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का जमहूरी तरीका जो है वो अदम एतमाद है, और इस सोच के साथ कि चूँकि उन्हें ये पता था कि अब आपस में जो उनका खिंचाव, खींचातानी और बिलावल के बयान को सपोर्ट करने के लिए जरदारी साहब को गर्जना पड़ा, और उस बिखरी हुई अपोजिशन की बिखरी हुई सोच को इकट्ठा करने की जो नाकाम कोशिश उन्होंने शुरू की है, मैं समझती हूँ कि अब वो मायूस हो चुके हैं खुद, और उन्हें ये पता है कि सारी तदबीरें जो हैं वो उल्टी हो चुकी हैं। तो उन उल्टी तदबीरों को अब सीधा करने का एक ही रास्ता है जो पार्लियामेंट से होके गुज़रता है। पार्लियामेंट से बाहर की ये सारी शौकिया शूटिंग थी जो ख़त्म होगी, क्योंकि ये नज़रियात के साथ तो जुड़ी नहीं थी और ये मौसम के साथ जुड़ी थी, और ये बेहतर मौसम के मुंतज़िर हैं, क्योंकि नज़रियात पे ये खड़ा एहतजाज नहीं था। तो लिहाजा देर आए दुरुस्त आए, जो असल जिस तरफ इनको मुँह करना चाहिए था, जहाँ अवाम की ताकत का सरचश्मा वो पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट से अगर कोई ये जमहूरी अंदाज से हुकूमत को चैलेंज करते हैं तो हुकूमत जमहूरी अंदाज से ही इनके हर चैलेंज का मुकाबला करेगी। अच्छा मैडम, चूँकि आप पंजाबी भी समझ लेती हैं, और सस खीर पकान गई तो नूह नूं कहती है कि दुध के कोल पई, लेकिन नूह नूं पता नहीं की होया, उन्हें टिकटॉक बनाना सी, उस मेकअप करन तुर गई तो पिछू बिल्ली दुध पी गई। हुकूमत आपोजिशन नूं ते तोड़न वाल अपनी तवज्जो दे रही है। 15 तो 20 MPA पंजाब असेंबली के सामने आ गए हैं, और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उस्मान बुज़दार और उनके भाई पैसे पकड़ कर DG खान में अफसर लगवाते हैं और काम करवाते हैं, पैसों के बगैर वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो आपकी मंजिल में भी तो यही काम हो रहा है, तो इनको डांग कौन करेगा? पहली बात तो ये है कि वसीम अकरम प्लस ने आज जो है वो एक इंतहाई अहम विकेट जो है वो उड़ाई है नून लीग की, और एक उनके अहम खिलाड़ी आज उनसे मिल के और अपनी हमायत का यकीन दिलाए हैं, और ये विकटें लेने का सिलसिला जो है वो वसीम अकरम प्लस जारी रखेंगे। लेकिन जो आप जो बयानियाँ दे रहे हैं, इस बयानिए का मेरी जमात के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने ओपनली कोई ऐसी बात की हो। कोई तहफ़्फ़ुज़, ये इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, और मैं नहीं समझती कि पार्टी से किसी की आवाज़ इस तरह से उस्मान बुज़दार साहब या उनके फैमिली के हवाले से उठी हो। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास है तो मेरे साथ शेयर करें,
یہ اپوزیشن کا دل پشوری پروگرام ہے جو وزیر اعلیٰ کو بدنام کرنے کی سازشیں کرنے کا جو ایک روایتی طریقہ ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پنجاب بزنس ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہ گورنمنٹ نے جو اپروو کی ہے، نہیں، اس کی کلیئرٹی کر لیں، یہ ہے لاہور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈسٹرکٹ، ناٹ پنجاب۔ لاہور ہاں، ڈسٹرکٹ یہ کس طرح پیرلل چلے گی ایل ڈی اے کے؟ اس کی ڈومین کیا ہوگی؟ کیا یہ کمرشل مارکیٹس کو، کمرشل پلازوں کو لاہور میں یہ اتھارٹی ڈیل کرے گی اور ایل ڈی اے ڈیل نہیں کرے گی؟ اور دوسرا اس کے ساتھ ہی جو بات آپ نے کی کہ وہ بزدار صاحب کے حوالے سے پروپیگنڈا ہے، تو پی ٹی آئی کے رکن خواجہ بات جو آپ نے کی ہے، چونکہ ایل ڈی اے کے پاس جو انہوں نے پچھلی حکومت نے دائرہ کار کوئی جا کے شیخ پورے تک پھیلا دیا تھا، ادھر سے قصور تک پھیلا دیا تھا اور لاہور سنبھالا نہیں جا رہا تھا، تو ریزیڈینشل جو رول تھا ایل ڈی اے کا وہ اتنا زیادہ ایکسپینڈڈ ہو گیا کہ جو کمرشل آپ کا کمپوننٹ تھا وہ نظر انداز ہوا، اور اس کمرشل کمپوننٹ کی وجہ سے جو پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور اسپیشلی لاہور میں وہ ہیپ ہیزرڈ ڈیولپمنٹ کی بجائے ایک آرگنائزڈ ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ بنے اور لاہور جو ہے وہ پنجاب کا اکنامک ہب بنے، جس طرح کراچی سندھ کا پورے پاکستان کا اکنامک ہب ہے، تو 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا اکنامک جو ہب ہے وہ لاہور بننے جا رہا ہے، تو اس کو ایک اسپیشل اونرشپ کی ضرورت ہے، اس کو ایک اسپیشل توجہ کی ضرورت ہے اور ایک اسپیشل حکمت عملی کی ضرورت ہے، تو ان کی اس ضرورت کو ایڈریس کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت یہ ون ونڈو آپریشن، جس میں ہولی سولی کمرشل ایکٹیویٹی کو فوکس کرنے کا یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اس اتھارٹی کو۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں چونکہ جمہوریت ہے اور پی ٹی آئی میں بہت زیادہ جمہوریت ہے اور حد سے زیادہ جمہوریت ہے، تو وہاں پہ ہر شخص جو ہے کسی کو اگر درجہ چہارم کے ملازمین کی بھرتی کی چٹ نہیں ملی تو وہ ناراض ہوگا، کسی کو کسی سڑک کا فنڈ نہیں ملا تو وہ ناراض ہے، تو یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ ہماری پارٹی میں بھی اگر کوئی کھڑے ہو کے اپنی قیادت پہ تنقید کرتا ہے تو یہ ریاست مدینہ میں ہی ہو سکتا تھا، اور باقی آمریت میں ذلِ سبحانی کے دور میں کسی ایم پی اے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاہی خاندان کے حوالے سے کچھ بولے، تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی تبدیلی آ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں تو پنجاب سے کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے یا آپ کو امید ہے کہ جیت جائے گی؟ سیکنڈلی ایک یہ بھی خبر ہے کہ مسلم لیگ کاف کو آپ نے ایک سیٹ جو ہے وہ الائی ہونے کے ناطے وہ دے دی ہے۔ بالکل جی، وزیر اعظم پاکستان کا یہ آلریڈی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور پی ایم ایل کاف چونکہ ہماری اتحادی ہے تو ان کی ایک سیٹ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کو انہوں نے گو ہیڈ دیا، لیکن باقی سیٹوں کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے، لیکن ہم یہ جو ہمارے ٹارگیٹڈ سیٹس ہیں ان سے زیادہ کا ٹارگیٹ فکس کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کی صفوں میں اضطراب ہے، جو اپوزیشن کی صفوں میں بھوچال ہے، اور جو اپوزیشن کے ایم پی اے اپنی جماعتوں کے اندر اپنی پالیسیز ان پارٹیز کی ان سے تنگ ہیں، تو وہ حکومت کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جب سینٹ کی باضابطہ قیادت کی سطح پہ میٹنگ ہوگی اس میں یہ ترجیحات طے ہوں گی، لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ۔ میم یہ بتائیے گا کہ سینٹ الیکشن اب قریب ہیں، یہ ہم خیال گروپ جو 20 اراکین کا گروپ ہے، اس سے پہلے بھی یہ ناراض ہوئے تھے اور 20 لوگ الگ ہو کے اپنی کارنر میٹنگز بھی کرتے ہیں،
ان کے مطالبات ہیں جہاں پر دوسری جو وکٹس اڑائی جا رہی ہیں، نون لیگ سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اتحادیوں کو سیٹ کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو ان کو کون روکے گا؟ اگر یہ آخری دن آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو سینٹ کی ایک نہیں 2 سیٹس بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ یہ ہمارے گھر کے یعنی اس پورے کے پورے جو کینوس ہے اس کے اندر کے پرندے ہیں، اور یہ اپنے گھر کے پنجرے سے نکل کے نہیں، یہ لکی کبوتر پتہ ہے نا، تو وہ جہاں جہاں جائے گا آنا اس نے، تو یہ وہ ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے تحفظات ہو سکتے ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے تو ان تحفظات کو سننا اور ان کے جائز مطالبات کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، اور روٹھے ہوئوں کو منانا ویسے بھی سنت نبوی ہے اور ہمیں اسے منانا چاہیے اور منائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ استعفے جو ہیں وہ مناسب وقت میں دیے جائیں گے اور دباؤ میں نہیں آئیں گے، اور دوسرا بلاول جو ہے اس کے بیانات سے حکومت کافی خوش نظر آ رہی ہے وزراء، تو جو نون لیگ ہے ان کے تحفظات میں کوئی ڈیل تو نہیں ہوگی پیپلز پارٹی سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم حالت صدمے میں ہے، اور دکھ کو اور زیادہ دکھی کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کھوکھر برادران کے خلاف ہونے والے اس آپریشن پہ ان کی جو جس انداز سے لندن تک چیخیں سنائی دی ہیں، وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ اے ٹی ایم کے ساتھ جڑے جو اکاؤنٹس کی تاریں تھیں وہ ہلی ہیں، اور ان تاروں کا جو میوزک ہے وہ جب بجا ہے تو الٹیمیٹلی وہ مریم نواز کے سینے پہ بڑا ایک بوجھ بن کے گرا ہے، تو وہ جو گر رہے تھے وہاں ناجائز قابضین کے چھتیں اور دیواریں، تو وہ سمجھیں کہ وہ شریف خاندان کے مفادات گر رہے تھے، وہ پاؤنڈز گر رہے تھے، وہ مہنگے تحائف گر رہے تھے، اور وہ الٹیمیٹلی وہ پتر جمہورے گر رہے تھے، کیونکہ وہ پتر جمہورے تھے کھوکھر برادران شریف خاندان کے۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ اگر آپ کا اپنی چھتری کے نیچے غیر قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کماؤ پتروں کو چھٹی دیں کہ آپ سرکار کی اراضی کو نانا جی کی دکان سمجھ کے ہتھیا لیں، اور پھر اس کے بعد آئینی اور قانونی کارروائی کے بعد آپ تصفیے بہائیں، آپ مگرمچھ کے آنسو بہائیں، اور آپ ان سے اظہار ہمدردی کریں، بجائے اس کے کہ آپ شرمندہ ہوں، توبہ کریں، لوگوں سے معافی مانگیں کہ یہ ہم نے سرکار کے وسائل، عوام کے وسائل اپنے حواریوں اور درباریوں میں تقسیم کیے اور آنکھیں بند کی اور انکروچمنٹ کرائیں، اور اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے وہ واویلا مچا رہی ہیں۔ جہاں تک پرچی والے شہزادے کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ پرچی والے شہزادے جو ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ سندھ حکومت کے اندر ہے، تو وہ سیاسی جو سانسیں ہیں، جتنی دیر تک سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پہ موجود ہے، بلاول بھٹو اور زرداری خاندان کی سانسیں سیاسی جو ہے وہ اس اسمبلی کے ساتھ جڑی ہیں، اس حکومت کے ساتھ جڑی ہیں، تو لہٰذا وہ جس طرح جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح ان کی سیاسی جان جو ہے اس اسمبلی اور اس حکومت میں ہے، تو یہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اور باقی یہ ان کو بیوقوف بنانے کی ریسیپیز ہیں پی ڈی ایم کو، جو زرداری صاحب مرحلہ وار اور قسط وار پوڑیاں ان کو دیتے رہیں گے، اور ان کا علاج وہ ان پوڑیوں سے کریں گے، لیکن حکومت کو قطعاً کوئی دشواری اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ دیسو ڈیسو پر سندھ نہ ڈیسو، مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو، تو یہ جو ان کی سوچ ہے سندھ سے باہر جا ہی نہیں سکتی۔ پنجاب میں آپ کو پتہ ہی ہے ہر حلقے میں کیا شروع ہوا ان کا، اور اب اے جے کے کا الیکشن اگلا وہ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اور پنجاب ہو، اے جے کے ہو، کے پی کے ہو، بلوچستان ہو، اب صرف ان کے پاس
एक ही है दर जो सिंध है उसको भी आप बंद करना चाहते हैं तो ये ज्यादती है। मैं समझती हूँ कि सिंध के अंदर खुला दर जो है वो पीपल्स पार्टी की सांसों के साथ जुड़ा है जिसको वो बंद नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया।